رمضان جگانے آیا ہے، رحماں سے ملانے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادات کے اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہے۔ اسی جگہ ہم لوگوں کو اپنی اپنی عبادات کی طرف بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینے میں فرائض کا ہم سے کس قدر اہتمام ہوتا ہے اور نوافل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ فرائض میں تو ہمارے اہتمام کی یہ حالت ہے کہ سحر کھانے کے بعد جو سوتے ہیں تو اکثر صبح کی نماز قضا ہو گئی اور کم سے کم جماعت تو اکثروں کی فوت ہوئی جاتی ہے۔ گویا سحر کھانے کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ مہتم استان فرض کو بالکل قضا کر دیا یا کم سے کم ناقص کر دیا۔ بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کو اہل وصول نے ادا ناقص فرمایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک جگہ اشارے کی مسجد کے قریب رہنے والوں کی تو گویا نماز بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں۔ مظاہر حق میں لکھا کہ جو شخص بغیر عذر کے بدون جماعت نماز پڑھتا ہے اس کے ذمے سے فرض تو ساقط ہو جاتا ہے مگر اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح دوسری نماز مغرب کی بھی جماعت اکثروں کی افطار کے نظر ہو جاتی ہے، اور رکعت اولا یا تکبیر اولا کا تو ذکر ہی کیا ہے، اور بہت سے لوگ تو ایسا کی نماز بھی تراویح کے احسان کے بدلے میں وقت سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو رمضان المبارک میں ہماری نماز کا حال ہے جو ہم ترین فرائض میں ہے کہ ایک فرض کے بدلے میں 3 کو ضائع کیا، یا 3 تو اکثر ہیں، ورنہ ظہر کی نماز قیلولہ کی نظر اور عصر کی جماعت افطاری کا سامان خریدنے کی نظر ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح اور فرائض پر آپ خود غور فرما لیں کہ کتنا اہتمام رمضان مبارک میں ان کا کیا جاتا ہے، اور جب فرائض کا یہ حال ہے تو نوافل کا کیا پوچھنا۔ اسراق اور چاش تو رمضان مبارک میں سونے کی نظر ہی ہو جاتی ہے، اور اوابین کا کیسے اہتمام ہو سکتا ہے جبکہ ابھی روزہ کھولا ہے اور آئندہ تراویح کا سہم ہے اور تہجد کا وقت تو ہے ہی، عین سحر کھانے کا وقت، پھر نوافل کی گنجائش کہاں۔ لیکن یہ سب باتیں ہیں بے توجہی اور نہ کرنے کی ہے۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں کہ جن کے لیے انہی اوقات میں سب چیزوں کی گنجائش نکل آتی ہے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.